السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں ای میل کے ذریعے سے، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ آپ کے جو سوالات جو ہے ان کو ٹیک اپ کیا تھا۔ آج کچھ نئے سوالات ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اصول بتایا تھا، اس میں ہم سائلین کا نام نہیں لیتے تاکہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کویشچنز کو کیٹر کیا جائے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے جو بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، وہ یہ کہ آرگن ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ اپنی وصیت میں کہا جا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آنکھ یا کڈنی وغیرہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی جائے؟ میں تو اس پر لکھ بھی چکا ہوں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے ہی اپنے اعضاء کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ جس طرح مال کے بارے میں آپ کوئی چیز لکھ کے دے سکتے ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی لکھ کے دے سکتے ہیں۔ دین میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے گا تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے، کسی چیز کی ممانعت کی، کسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر دین کے عام اصولوں کی روشنی میں رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ میری کتاب مقامات میں اس پر ایک تفصیلی آرٹیکل بھی ہے، اس میں نے ان دلائل کا بھی جواب دے دیا ہے جو عام طور پر اس کے خلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کو بالکل جائز سمجھتا ہوں اور ایک خیر کا کام سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اپنا کوئی اس ڈونیٹ کر سکتا ہے اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سارے ریزنز لوگ دیتے ہیں اس کے نہ کرنے کے بارے میں، لیکن میں ان بہت سارے ریزنز میں سے صرف ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تو سائنس کی ترقی یہاں تک ہے کہ وہ جو ہے وہ آئی اور کڈنی وغیرہ جو ہے وہ ان کے استعمال میں آتے ہیں۔ کل اگر 10 سال بعد 20 سال بعد سائنس اتنی ترقی کر لے کہ آپ کے جسم کے ہر عضو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ، وہ آرگن جو ہے وہ دے دیا جائے اور اسکن بھی دے دی جائے، کھال بھی دے دی جائے، تو پھر تو لوگ مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں گے۔ اچھی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایسی بہت سی اموات ہو جاتی ہیں جن میں آپ کو جسم کے 2 ٹکڑے بھی نہیں ملتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے کیا دفن کیا تھا اس کے بعد؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ صحیح۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کھا لیتے ہیں، وہ تو چونکہ حادثہ ہے نا، یہ تو آپ نے انٹینشنلی جانتے بوجھتے ایک مردے کو نہیں دفنایا بلکہ اس کے حصوں کو بکھیر دیا یا بانٹ دیا۔ ہم تو دفنانے ہی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اپنے آپ کو خیرات کر دیا ہے، لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو صورتحال فرض کی جا رہی ہے یہ بھی بہت بعید ہے، لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے مفروضے کے طور پر مان لیتے ہیں، کوئی فرق، جو باقی رہ جائے گا اس کو ہم سپرد خاک کر دیں گے، دعا کریں گے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جنازہ پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اپنے بھائی کی تدفین کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ اگر ایک عضو بھی مل گیا ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، بالکل یہ خیر کا کام ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کو روکنے کے لیے کوئی کبھی دلیل چاہیے۔ یہ 2 سوالات ہیں شادی سے متعلق۔ ایک پہلا سوال یہ جاوید صاحب کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے، اہل کتاب سے نہیں، ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو کیا اس کا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، یا وہ ساری زندگی جو ہے وہ بدکاری کے اس زمرے میں آئے گا، یا وہ گناہگار ہوگا، یا کس طرح سے، کیا اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی نکاح صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا یا دین کی کسی ہدایت کی اس میں خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس سے بدکاری نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ ایک غلط کام ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، لیکن اس سے بدکاری نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی بدکاری ہے، نکاح ہے۔ ایک تو اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب رہا نکاح، تو نکاح کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در حقیقت ایک مرد و عورت کا کسی تسکین کے لیے اکٹھا ہونا نہیں ہے، یا کسی جبلی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے محض اکٹھا ہونا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یہ در حقیقت ایک معاشرت کو وجود میں لانے کا عمل ہے، ایک خدائی ادارے کو وجود میں لانے کا عمل ہے، خدا کی ایک اسکیم میں شریک ہونے کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے یہ ادارہ مذہبی روایت میں انتہائی مقدس ادارہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اس ادارے میں آپ کی اولاد ہونی ہے، اس اولاد نے آپ کے یہاں پرورش پانی ہے، اس کو کشمکش کا گھر نہیں بننا چاہیے کسی حال میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ شرک اور توحید ایک نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نہ کسی مسلمان کو کسی مشرک سے شادی کرنی چاہیے، مسلمان عورت کو، نہ کسی مسلمان مرد کو، دونوں کے لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ شادی کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ اصل میں مذہبی اختلاف نہیں ہے، وہ شرک اور توحید کا مسئلہ ہے۔ یعنی شادی معاہدین کے مابین ہی ہو سکتی ہے، یہ شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔
ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھی شادی سے متعلق ہی ہے. وہ یہ ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح یہ وائس ورسا کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ ایک مسلمان عورت اہل کتاب مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ میں نے اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں یہ اصول بتایا کہ شرک اور توحید میں مناقضت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے بہت اچھی طرح. اور میں یہ عرض کروں کہ اس کو مذہبی مسئلہ نہ سمجھیے. اصل میں شرک اور توحید کا معاملہ ہی دین کی اصل بنیاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی میں شرک اور توحید کے فرق کا استحضار نہیں ہے تو پھر اس کو مسلمان کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں. یعنی وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں دوسروں کو شریک مان کر کس منہ سے حاضر ہوگا؟ تو شرک اور توحید، اسی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اپنے قانون کے مطابق، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے جہاں شرک ہوگا وہاں کوئی سوال نہیں، نہ مرد کی عورت کے ساتھ شادی کا، نہ عورت کی مرد کے ساتھ شادی کا. تو اصول سمجھ لیجیے پہلے. اچھا، اب اہل کتاب کے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے، یعنی شرک اور توحید میں شادی نہیں ہو سکتی. اہل کتاب کے ہاں بھی شرک پایا جاتا تھا. جب توحید کا غلبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کا تہذیبی غلبہ قائم ہو گیا، تو عورتیں اصل میں دوسرے گھر سے آپ کے گھر میں آتی ہیں. تو یہ ایک رعایت برتی گئی کہ اگر شرک کرنے والے اہل کتاب کی بھی کوئی خاتون ہماری طرف آتی ہے تو اس کو جائز کر لیا جائے. تو یہ رعایت ہے، اس کو الٹ کر نہیں دیکھ سکتے آپ. میں تو اس زمانے میں اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا، اس زمانے میں. اس لیے کہ جن حدود میں، جن مقامات پر یہ اجازت دی گئی تھی، اس موقع کے اوپر اسلام کا، اسلامی توحید کا، توحید کے تصورات کا غلبہ دنیا پر قائم ہو گیا تھا. آج کے زمانے میں صورتحال بالکل الٹ چکی ہوئی ہے. تاہم اگر کسی آدمی کو نہ توحید کا شعور ہے، نہ شرک کا شعور ہے، نہ اس کو اپنے دین کے اندر کوئی بہت ادراک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ جو چاہے کیجیے. ٹھیک ہے. ایک خاتون ہے جی، انہوں نے انگلینڈ سے کوشچن کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک شاپ پہ کام کرتی ہوں اور جہاں پر شراب اور سور کا گوشت بیچا جاتا ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو صرف یہی چیزیں بیچی جاتی ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہتر جگہ پہ جائیں. لیکن باہر کے ملکوں میں یہ ہے کہ بڑے اسٹور ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں اور دوسری حلال چیزیں بھی بیچی جا رہی ہیں. ان میں چونکہ غلبہ حلال چیزوں ہی کا ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی حرج نہیں. وہ ملازمت کرتی رہیں، بہتر کو تلاش کرتی رہیں. بہتر کو تلاش کریں. جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑھا جا سکتا ہے؟ اور اگر پڑھا جا سکتا ہے تو کسی خاص حالات میں یا عام طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی ضرورت ہونی چاہیے. دیکھیے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ان کے اوقات ہیں. نمازوں کے بارے میں قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. اس وجہ سے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ 5 نمازیں ہیں، ان کے اوقات مقرر ہیں، یہ انہی میں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب کوئی ضرورت پیش آ گئی، آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ سفر کی حالت میں ہیں، آپ کسی آپاداپی میں ہیں، کسی افراتفری کی صورتحال میں ہیں، آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہے، آپ کوئی اور ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک. یعنی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کوئی سبب ہونا چاہیے. وہ سبب کوئی ایک ہی نہیں. آج کی زندگی میں ہزاروں سبب ہو سکتے ہیں. آپ باہر نکل رہے ہیں، آج آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں بعض اوقات آپ ٹریفک جیم میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. ایسے موقعوں کے اوپر جب اس طرح کا کوئی اندیشہ ہو یا ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ مقدم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مؤخر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے اس کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی. ٹھیک. مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لی. اسی طرح سے مؤخر کر کے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوا نہیں پڑھ سکے، عشاء کا وقت قریب آ گیا تو آپ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لیجیے. تو یہ جمع بین الصلاتین اس کو کہتے ہیں. یہ کسی ضرورت کے تحت کرنا چاہیے. رائٹ. یہ ایک سوال ہے جی کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے کوئی اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا. ہمارے فقہا عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو یہ آداب کا تقاضا ہے کہ آنکھیں کھول کر کھڑے ہو. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نا. یعنی دیکھیے نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں مجھے یکسوئی محسوس ہوتی ہے اگر آنکھیں بند کرنے سے. اس میں کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہے. میں نے اسی عرض کیا کہ یہ فقہا نے جو تعلیم دی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری بیداری کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑی ہستی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں بڑا illogical سا لگے یہ گا، خلاف ادب محسوس ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے وقت بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے حضور میں کھڑے ہیں، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے.
ٹھیک. ایک یہ کویشچن ہے جو کہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک عورت سے شادی کرتے ہیں اور جب دوسری عورت کا ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک رنجش سی محسوس ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ دشمنی پر اتر آتی ہے. سکتے ہیں آپ مقدم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ مؤخر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ظہر کا وقت ہو گیا, آپ نے اس کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی. ٹھیک. مغرب کا وقت ہو گیا, آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لی. اسی طرح سے مؤخر کر کے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوا, نہیں پڑھ سکے, عشاء کا وقت قریب آ گیا تو آپ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لیجیے. تو یہ جمع بین الصلاتین اس کو کہتے ہیں, یہ کسی ضرورت کے تحت کرنا چاہیے. رائٹ. یہ ایک سوال ہے جی کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے کوئی اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا. ہمارے فقہا عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو یہ آداب کا تقاضا ہے کہ آنکھیں کھول کر کھڑے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نا. یعنی دیکھیے نماز کیا ہے, نماز اصل میں مجھے یکسوئی محسوس ہوتی ہے اگر آنکھیں بند کرنے اس سے. میں کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہے. میں نے اسی عرض کیا کہ یہ فقہا نے جو تعلیم دی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری بیداری کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کسی بزرگ کے سامنے, کسی بڑی ہستی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں بڑا illogical سا لگے یہ گا, خلاف ادب محسوس ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے وقت بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے, ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں, ان کے حضور میں کھڑے ہیں, ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک. ایک یہ کویشچن ہے جو کہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک عورت سے شادی کرتے ہیں اور جب دوسری عورت کا ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک رنجش سی محسوس ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ دشمنی پر اتر آتی ہے یا وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. تو جنت میں جب 70 حوریں ملیں گی تو وہ حوریں آپس میں حسد نہیں کریں گی؟ یہ جنت کو اس دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اس دنیا کے اپنے ضوابط ہیں, اپنے قوانین ہیں, یہاں ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, یا اس کے لحاظ سے ہم نے کمانا ہے, کھانا ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہے. اسی طرح سے یہ ایک محدود دنیا ہے, اس میں جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں وہ بھی عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں. ان نعمتوں میں بھی ایک مسابقت پیدا ہو جاتی ہے. جنت میں یہ سب چیزیں ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو جائیں گی. جنت کی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف یہ کی ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, یعنی جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی. اس دنیا کی زندگی میں ہم خواہش کی سطح پر نہیں رہتے, بلکہ خواہش کی سطح پر زندگی بسر کریں تو یہ حیوانیت بن جاتی ہے. یعنی میری جبلتیں تو یہی تقاضا کرتی ہیں نا کہ جو خواہش میرے اندر پیدا ہو میں پورا کر لوں اس کو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہماری خواہش پر عقل کی اور عقل پر اس کے الہام اور اس کی وحی کی حکومت قائم رہنی چاہیے. ٹھیک. اس وقت بھی اگر آپ دنیا کے سارے فلسفیانہ عمل کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کے سارے فلسفے کا آپ جائزہ لیجئے تو وہ آپ کو تلقین کر رہا ہے کہ خواہش کی سطح پر آ جاؤ. خواہش کی سطح یہ اصل سطح ہے. جدیدیت کے زمانے میں کم سے کم عقل کو برتری حاصل تھی. صحیح. کیونکہ عقل کیا کرتی ہے, عقل تو نیریٹو بناتی ہے نا, لیکن خواہش کسی نیریٹو کی پابندی قبول نہیں کرتی. عقل اقدار قائم کرے گی, وہ یہ کہے گی کہ یہ چیزیں جن کی آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے. اچھا وہی اس سے بھی اوپر کھڑی ہوگی اور وہ عقل کو بھی بے روی سے روکے گی, عقل کی بھی رہنمائی کرے گی. تو ایک سچا انسان, اب دیکھیں میں نے لفظ مسلمان نے استعمال کیا, سچا انسان وہ ہوگا اگر وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین شرف پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش پر عقل اور عقل پر وحی کی حکومت تسلیم کر کے رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہی صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب, ایک یہ بات ہے, یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں فرمایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کے اصول کے تحت بنائی گئی ہے اور اس میں کسی سے کچھ اللہ تعالیٰ لے کر آزماتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ سب کو دے کر ہی آزما لیتا, تو تاکہ جو ہے وہ دکھ نہ ہوتا, سب کے پاس ہوتا مال اور آزماتا اللہ تعالیٰ, بالکل آزماتا. دیکھیے بات یہ کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے برپا کرنی ہے, اس کا فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے. یہ ہماری تجاویز پر نہ دنیا بنی ہے نہ اس پر چل رہی ہے. آپ کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو انتظار کیجئے, پہلے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کریں, اس کے بعد ملاقات کا موقع ملے گا, اور اگر ملاقات خیر سے ہوئی, کامیاب ہوں گے تب خیر سے ہوگی نا, تو تب بارگاہ یزدی میں جو عرض کرنا ہے وہاں کر دیجیے گا. اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے, تو اس میں صحیح رویہ کیا ہے, اس فیصلے کا ادراک کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. آپ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا تبدیل ہو جائے یا یہ میری مرضی کے مطابق کام کرے, دیکھتے رہیے, لیکن اس سے حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. حقیقت کو سمجھنا یہ علم ہے, حقیقت کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا یہ علم ہے. ٹھیک ہے. باقی صرف خواب ہے, وہ دیکھے جا سکتے ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں
اور آپ جانتے ہیں کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. بہت سے لوگ خدا اور آخرت کے بارے میں بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں. ان کا خیال ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فلاں کام پر یہ اعتراض کر دیا ہے, ہم نے ان کے فلاں فیصلے پر یہ اعتراض کر دیا ہے, اس کے بعد ہم اطمینان کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. بھائی آپ نے جو اعتراض بھی کیا ہے وہ اس بارگاہ میں جا کے کیجیے گا اگر ہمت ہوئی تو. اس وقت تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے جس کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں, تو خدا کے لیے ان نتائج کا احساس کیجیے. موت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے, اس کے بعد اس بارگاہ میں حاضری ہو جانی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, تو آپ اس کی تیاری کریں. اصل چیز یہ ایک کوشچن یہ ہے جو ذرا ٹیکنیکل نوعیت کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اکثر کوئی قرآن مجید کی کوئی حکم ہوتا ہے, کوئی آیت ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے سیاق کو سمجھنا چاہیے, اور سیاق کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت ذرا پڑھیں تو اس سے نظم ملتا ہے. تو اس طرح جب آپ سیاق نکالتے ہیں تو ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک بات قرآن نے بہت ساری جگہوں پر بیان کی ہے, وہ ایک ہی بات ہے جو مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہے. تو اگر وہ ایک بات کو آپ ایک جگہ کے سیاق سے اٹھائیں گے تو اس کا سیاق کچھ اور نظر آئے گا, مگر وہی حکم دوسری جگہ ہوگی, اس کے اوپر کی آیتوں کو دیکھیں گے تو اس کا سیاق کچھ اور ہوگا. تو آپ طے کیسے کرتے ہیں کہ سیاق یہاں والا ٹھیک ہے یا وہاں والا ٹھیک ہے؟ نہیں, ان سب کو سامنے رکھا جاتا ہے. دیکھیے جب قرآن مجید میں کوئی حکم بیان ہوتا ہے, ایک تو یہ نا کہ قرآن مجید انذار کر رہا ہے, قرآن مجید پرانے لوگوں کی سرگزشت سنا رہا ہے, قرآن مجید توحید پر استدلال کر رہا ہے, آخرت پر استدلال کر رہا ہے, لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ گوناگون پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. لیکن جہاں تک احکام کا تعلق ہے, اول تو وہ بہت کم اس طریقے سے بیان ہوئے ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا. لیکن اگر کوئی چیز ایسے ہوگی تو اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ ایک جگہ سے اٹھا لیا جائے گا. نہیں, جہاں جہاں وہ حکم بیان ہوا ہے ان تمام جگہوں کو دیکھا جائے گا, ہر جگہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے اس کا صحیح مفہوم متعین کیا جائے گا, اس کے بعد لوگوں کو بتایا جاتا ہے. جاوید صاحب, یہ فرض کفایہ کیا چیز ہے؟ فرض کفایہ کی تعبیر ہمارے فقہا نے اختیار کی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اللہ اور رسول کی قائم کردہ اصطلاح نہیں ہے. جب ہمارے ہاں قانونی طریقے سے دین کو مرتب کیا گیا یا دینی احکام کو مرتب کیا گیا, اس کو ہم فقہ کہتے ہیں, تو اس میں بہت سی اصطلاحات وجود میں آئیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس اصطلاح سے ہٹ جائیے. دین میں دو طرح کے احکام ہیں. ٹھیک ہے. ایک احکام وہ ہیں جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے گئے. ٹھیک ہے. یعنی میری ایک انفرادی شخصیت ہے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے, مجھے کاروبار بھی کرنا ہے, باہر بھی جانا ہے, اس میں میں بحیثیت فرد اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہوا. ٹھیک ہے. تو مجھے کچھ احکام دیے گئے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, نیکی کرنی ہے, خیر کے راستے اپنانے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, بہت سے احکام ہیں. منفی چیزیں بھی ہیں, حق تلفی نہیں کرنی, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی, یہ سب انفرادی حیثیت میں. کچھ احکام معاشرے کو بحیثیت معاشرہ دیے جاتے ہیں. اچھا. جب معاشرے کو یا جماعت کو یا مسلمانوں کے پوری کی پورے گروہ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر ظہور ہوگا نا. یہ ظہور ان کے نظم اجتماعی میں ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اس کو ریاست کہہ دیتے ہیں, ٹھیک, یا حکومت کہہ دیتے ہیں. قدیم زمانے میں اس کے کچھ اور نام ہو سکتے ہیں, یعنی وہ قبیلے کی سطح پر بھی. اس لیے میں نے اس بحث سے بچنے کے لیے جو اصطلاح عام طور پر اختیار کر رکھی ہے وہ نظم اجتماعی ہے. یعنی وہ قبیلے کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے بلندتر سطح پر بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اجتماعی احکام ہوں گے ان کا ظہور کیسے ہوگا, خاندان کی سطح پر ہوگا, قبیلے کی سطح پر ہوگا, نظم اجتماعی کی سطح پر ہوگا. اس طرح کے جو احکام ہیں ان کو عام طور پر فرض کفایہ کہہ لیا جاتا ہے. اچھا. مثال کے طور پر یہ حکم خاندان کو, قریبی لوگوں کو دیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تمہیں اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے, اس کی تدفین کرنی چاہیے. یہ حکم اس مرنے والے کو تو نہیں دیا گیا نا. ہاں ٹھیک ہے, اس کو تو نہیں دیا گیا. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس پر عمل کرنے کے لیے 10 لوگ اٹھے, 9 لوگ اٹھے, 20 لوگ اٹھے, انہوں نے اٹھ کے یہ کام کر دیا, بس فرض ادا ہو گیا. اس کے لیے ہر فرد کو متعین کر کے مکلف نہیں ٹھہرایا گیا. تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. یعنی کچھ لوگ جب اس کو ادا کر دیتے ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا جیسے مثال کے طور پر ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہماری حکومت نے یہ کہا کہ آئیے ہم ایک فوج بنانا چاہتے ہیں. لوگوں نے اپنے آپ کو بھرتی کے لیے پیش کر دیا. 20 کروڑ کی آبادی میں سے 5-6-7 لاکھ لوگوں کی فوج پاکستان کی فوج بن گئی. تو اب یہ لوگ جب ظلم کے خلاف جنگ کریں گے, ہمارے جو فوجی لوگ ہوں گے, تو یہ فرض کفایہ ادا کر دیں گے. یعنی گویا ظلم کے خلاف جد و جہد یا اپنی مدافعت میں جد و جہد, اپنے خلاف کسی ظلم کا دفاع کرنا, یہ ہمارے فرائض میں شامل تھا, پوری قوم کے فرائض میں شامل ہے. ایسے ہی کہیں گے نا. بالکل صحیح. یعنی یہ جو ذمہ داری ہے
کہ ہمیں ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے، یہ ظلم کا راستہ روکنا ہے، یہ ذمہ داری کوئی چند لاکھ فوجیوں پر تو عائد نہیں ہوتی نا، پوری قوم پر عائد ہو گئی ہے. صحیح ہے. لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے فراہم کر دیے، انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی، تو گویا فرض کفایہ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے نفل نہیں ہے، فرض ہی ہے، تاہم یہ فرض فرد کو نہیں دیا گیا بلکہ سوسائٹی کو فرض کے طور پہ دیا گیا. اس کے گرد و پیش کے ماحول کو عائد کیا گیا. اچھا، اسی اصول کی بنیاد پر پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے جاوید صاحب کہ جو اعتکاف ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے. اعتکاف بھی فرض کفایہ ہے، اعتکاف نفل ہے. یہ میں بالکل نہیں سمجھ سکا کہ اس کو فرض کفایہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے. یعنی اعتکاف کے بارے میں قرآن مجید کی تعبیرات موجود ہیں، قدیم پیغمبروں کی موجود ہے. یہ ایک نفل عبادت ہے. ٹھیک ہے. نفل عبادت کی اللہ آپ کو سعادت دے، ضرور کیجئے. میں تو اس کو اپنی کتاب میں واضح کر چکا ہوں، یہ روزے ہی کا منتہا کمال ہے. یعنی رمضان کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت یہ پابندی اٹھا دی گئی، یا بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں. تو اس میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی لگا دی گئی اور مسجد تک آپ کو محدود کر دیا گیا. تو یہ گویا اسی کا ایک منتہا کمال ہے، نفل عبادت ہے. روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ نفل رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت کا حوالہ دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ عربی زبان میں ناقصات و عقل بدین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. اس تعبیر کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلطی لگی. اس کا مطلب ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. عقل، رائے، یہ دنیا کے معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. عقل دنیا کے معاملات، عقل اور رائے یہ الفاظ دنیوی معاملات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قدیم عربی سے اگر آپ واقف ہوں تو اس میں یہ الفاظ ہمارے دنیوی امور کے بارے میں استعمال ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں ان پر، عورتوں پر دنیا کے امور کی ذمہ داری بھی کم ڈالی گئی ہے. مثال کے طور پر جنگ اور جہاد کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں بعض رعایتیں دے دی ان کو. اچھا، اسی طرح نماز کے معاملے میں یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ ضرور مابدی میں جا کے ادا کریں. یعنی ہمارے لیے تو فضیلت کی چیز یہی ہے نا کہ ہم مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر گھر میں بھی ادا کریں گی تو ان کو اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اسی روایت میں یہ مثال دی گئی ہے کہ ان پر گواہی دینے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی، ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. ٹھیک ہے. تو ذمہ داری ڈالنے کے لیے رعایت کی گئی ہے ان کے ساتھ. کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے حالات، ان کے معاملات اس طرح کے رہے ہیں جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں. ان کو گھر در کی ذمہ داریاں انجام دینی تھیں، وہ باہر کے معاملات زیادہ واقف نہیں ہوتی تھیں. پھر صنف نازک بھی ہے تو اس کی رعایت کی گئی ہے، اس کا لحاظ کیا گیا ہے. اس میں ناقص کیوں کہا گیا؟ عربی میں کہا گیا نا، یہ اردو میں نہیں کہا گیا. اچھا. ہاں، یعنی اس میں کمی کی گئی ہے. نقصہ کا مطلب یہ ہے کہ کمی کی گئی ہے. عقلی معاملات میں بھی ان کے ساتھ کمی کی گئی ہے اور دینی معاملات میں بھی ان کے ساتھ کمی کی گئی. اچھا ٹھیک ہے. جاوید صاحب، ابھی آپ نے فرمایا ورنہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اس میں سے وہ ناقص العقل نکال لیتے ہیں، ناقص الدین نکالنے میں حجاب کیوں کرتے ہیں؟ لفظ دونوں استعمال کیے گئے ہیں تو مدعا ہی غلط سمجھا گیا ہے. یعنی دین اور دنیا، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی ان سے رعایت کی گئی ہے اور دین کے معاملات میں نقصہ کا مطلب کمی کی گئی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ رعایت کی گئی. رعایت کیا کرتے ہیں آپ؟ کمی کرتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ رعایت کی گئی ہے کہ سفر میں آپ قصر نماز کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہم اس نماز کے معاملے میں ناقص ہو گئے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ناقص ہے، اس کو اردو کے معنی میں نہ سمجھیے. ٹھیک. اچھا، ایک یہ سوال ہے، یہ پھر ایک ٹیکنیکل نوعیت کا ہے کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے، یہ ذرا واضح کیجیے گا، اور اس کا اصول کیا ہے، اور آپ کیسے طے کرتے ہیں کہ کوئی چیز منسوخ ہو گئی ہے یا کوئی چیز ناسخ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس میں مخاطبین ہے قریش مکہ، اہل کتاب. ان کو مخاطب کر کے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، انہیں انذار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے لازمی طور پر اس کے دو دور وجود میں آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ اس وقت جو مخاطبین ہیں ان سے بات کرنی ہے، اور ایک یہ کہ جو دنیا میں اب مخاطبین قیامت تک ہوں گے ان تک بھی خدا کی ہدایت پہنچنی ہے. تو جس وقت ان سے بات کی جا رہی ہے تو وہ مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں. ان مراحل میں بعض اوقات کوئی ہدایت ان کو دی گئی جو بعد میں اٹھا لی گئی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں کچھ منافقین بھی پیدا ہو گئے تھے. یہ منافقین یہ کرتے تھے کہ حضور کے پاس آتے اور آپ سے آ کے درخواست کرتے کہ ہم آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں، تخلیہ میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی بات کرتے اور باہر جا کے کوئی بات بنا دی
بات کا بتنگڑ بنا دیا، اچھا اس میں کوئی مضمون پیدا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ اب جو بھی حضور سے تخلیے میں بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کر کے آئے. یہ بہت بخیل لوگ بھی تھے، زیادہ تر یہود میں سے تھے. تو گویا ایک طریقے سے ڈسکریج کیا گیا اس چیز کو. لوگوں کو جو مخلصین تھے ان کو بھی تھوڑا گراں گزرا کہ حضور سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو میں بہت گراں گزرا یہ حکم، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اب یہ حکم بھی موجود ہے قرآن مجید میں، اور یہ اگلی آیت بھی موجود ہے جو اشفقتم سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا گراں گزرا تمہیں، تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو پھر اصطلاح میں کیا کہیں گے، وہ پہلی بات منسوخ ہو گئی، یہ اس کی ناسخ ہے. تو ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی تربیت کے لیے کوئی حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد جب پورا ہو گیا تو اس کو اٹھا لیا. ایک یہ سوال ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو پھر فیملی پلاننگ کے حق میں آپ کیوں دلائل دیتے ہیں؟ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. جب کوئی خدا کا بندہ خدا کے اذن سے وجود میں آ گیا تو اس کے بعد تو اس کی جان کی حرمت قائم ہو جاتی ہے. یعنی یہ دو باتوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ مجھے اولاد پیدا کرنی ہے، مجھے کھیتی بونی ہے، مجھے کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، مجھے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بچے نازل نہیں کرتا، انسانوں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے کھیتی کے بارے میں کہا ہے انتم تزرعون و نحن الزارعون. یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ کھیتی اگانے کا ذریعہ کسان بنتا ہے. تو جس طرح کسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ زمین کو ٹھیک تیار کرے، اس کو مناسب موقع دے، صحیح موقع کے اوپر بوئے، یہ دیکھ کر بوئے کہ مجھے فصل بازار میں بھی لے جانی ہے. یہ سارے پہلو جس طرح اس کو ملحوظ رکھنے چاہیے، اسی طرح لازم ہے کہ ہم بھی ملحوظ رکھیں. اس کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہماری ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرما دیا، اس کا فیصلہ آ گیا، تو پھر اس فیصلے کو سر تسلیم خام کر کے مانا جائے گا. پھر آپ کسی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک روایت کا یہ کہا گیا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے انہیں کہا کہ شادی کر لو. تو یہ تنگ دستی کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو بہت سی ہدایات ہوتی ہیں، میں پھر وہی گزارش کروں گا، موقع کے لحاظ سے ہوتی ہیں. آدمی کون تھا، کیا چیز اس نے کہی، آپ نے کیا محسوس فرمایا کہ اس کو کیا مسئلہ درپیش ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سست سا ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر نشاط ہی نہیں ہوتا، کوئی کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اچھا مشورے کے بغیر اٹھ ہی نہیں سکتا، اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کہا نا بہت سی بیلیں ہیں کہ جو درخت ملے گا تو چڑھ جائیں گی، لیکن وہ درخت بھی ہوتے ہیں جو اپنے بل پر کھڑے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ مشورہ دیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، یعنی روایت کی سند کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ ایسا مشورہ دیا تو اس کو اس موقع کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. یہ کوئی مطلق اصول نہیں بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں میں نے خود زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاں کچھ نشاط نہیں ہے طبیعت میں، یعنی نہ وہ اٹھتے ہیں وقت کے اوپر، نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. تو میں نے ان کے والدین سے کہا کہ ان کا شادی کر دیجیے. تو شادی کرنے کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی. یہ انسانی تجربات ہیں جن کا بیان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی موقع پر ہوتا ہے. ٹھیک. یہ ایک دور جدید کا ایک ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ مشینی ذبیحہ جو ہے اور ایک ہاتھ کا ذبیحہ، ان دونوں میں اصولی طور پر کیا فرق ہے؟ اصول یہ ہے کہ کسی بھی جانور سے جب آپ گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی، جو جائز جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، تو اس میں 3 شرطیں لازم، یعنی کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، ہم کسی کی جان لے رہے ہیں گوشت کھانے کے لیے، تو اس وجہ سے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے جسم کو خون سے پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خون پینا جس کو دم مسفوح کہتے ہیں یہ حرام ہے. حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ حرمت کو پہلے سمجھ لیجئے. کھانے پینے میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے؟ کھانے پینے میں حرمتوں کی جو اصول ہے وہ ہے کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں. ٹھیک. خبائث کو طے کرنے کے اصول کیا ہیں؟ 3 ہیں. آپ کی طبیعت کو شدید گن محسوس ہوتی ہے اس چیز سے. ٹھیک. جیسے بول و براز ہے، عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ لوگ پیشاب پینے لگ جائیں، صحیح ہے، یا اسی طرح پاخانہ کھانے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو شدید گن محسوس ہوتی ہے اس چیز. ٹھیک ہے. اچھا یہ اشیاء سے بھی ہو سکتی ہے،
جانوروں سے بھی ہو سکتی ہے بعض میں، تو آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر اس کی طبیعت پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے درندگی. ٹھیک. خون اس کا باعث بنتا ہے، درندوں کا گوشت یہی چیز پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے حضور نے ایک اصول کے طور پر سمجھانے کے لیے لوگوں کو یہ بتایا کہ چنگال والے پرندے اور کچلی والے درندے نہیں کھانے چاہیے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ کسی جگہ بھی اگر درندگی ہے، وہ پانی کے جانوروں میں ہے جیسے شارک مچھلی ہے، وہ خشکی کے جانوروں میں ہے، ان جانوروں سے پرہیز کرنا چاہیے. خون بھی اسی ذیل کی چیز ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی آدمی گوشت کھا رہا ہو تو تردد نہیں ہوتا، پیالہ اگر سامنے رکھ کے خون پینا شروع کر دے تو آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کچھ. تو یہ جو انسان جو ہے اس کی نفسیات پر ہمارے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی، خور و نوش بھی اثر انداز ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی عقیدے کی نجاست اس میں پیدا ہو جائے. اچھا. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کر لیا. تو یہ پرنسپل ہے، یہ اصول ہے. ان کی بنیاد پر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اس ذیل میں نے ایسا کیا خون حرام کیا گیا ہے تو خون نکلنا چاہیے. یعنی موت جانور کی ایسے واقع ہونی چاہیے کہ اس کے جسم کا پورا خون نکل جائے. ٹھیک ہے. خون آپ جس طریقے سے چاہیں نکال دیں. یہ خود رسالت میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی یہ پوچھا گیا کہ بعض اوقات تم جنگل میں ہوتے ہیں، اس موقع پر اس طرح ذبح نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کسی چیز سے خون بہا دو. خون سے جسم کو پاک ہونا چاہیے. وہ کوئی مشین کر دیتی ہے، وہ کوئی چھری کر دیتی ہے، کوئی بھی چیز کر سکتی ہے. دین کو طریقے سے دلچسپی نہیں ہے، خون نکلنا چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کی جان لینے کے عمل جب آپ کر رہے ہیں، خواہ وہ مشین کرنے جا رہی ہے یا آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے. اللہ کا نام لے کے یہ گویا اس اتھارٹی کا بیان ہے کہ پروردگار تیرا اذن ہے تو ہم اس جانور کی جان لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیرا حکم نہ ہوتا، تیرا اذن نہ ہوتا، تیری اجازت نہ ہوتی تو ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اس اتھارٹی کا بیان ہے. یعنی اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر آپ کسی جانور کی جان لیں. اور تیسرا یہ کہ جو آدمی ذبح کرنے لگا ہے اس کو اللہ کو ماننے والا، توحید کو ماننے والا ہونا چاہیے. یہ تینوں شرائط جب تک پوری نہ ہو کوئی جانور سے گوشت کھانے کا آپ کو حق نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. اب جاوید صاحب اسی کے کچھ ذیلی سوالات ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ نے یہ جو باتیں بتائیں اس میں ایک تو کہ آپ کو اس سے گھن نہ آتی ہو، طبیعت میں وہ نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تزکیہ اور تسمیہ آپ نے فرمایا، اس کے بغیر آپ کسی جانور سے گوشت حاصل نہیں کر سکتے. مچھلی کے معاملے میں نہ تزکیہ ہوتا ہے نہ تسمیہ ہوتا ہے. مچھلی ہم جب لیتے ہیں بازار سے تو وہ پہلے سے مردہ ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، اور اسے ذبح اس وقت نہیں کیا گیا ہوتا. اس کے اندر اس کی باڈی میں ہی خون ہوتا ہے. اور دوسری بات، وہ جب آپ نے اسے اس پانی سے نکالا ہے، اس سے پانی سے نکالتے وقت جب اس کی جان نکل رہی تھی تب بھی آپ نے کوئی اللہ کا نام نہیں لیا. وہ مارکیٹ میں آ گئی، آپ نے اسے لے لیا. اس میں تزکیہ تسمیہ دونوں اصول اس میں نہیں پیش نظر رکھے گئے. دیکھیے، تزکیہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ اس کی جان لینے کا عمل کرتے ہیں. یعنی آپ کی طرف سے ایک ایگریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جانور کو آپ لٹاتے ہیں اور گوشت حاصل کرنے کے لیے گویا بے دردی کے ساتھ چھری چلا دیتے ہیں. اس موقع کے اوپر تو وہیں اللہ کا نام لینا ضروری ہے، آپ کو لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے تزکیے کی ضرورت نہیں، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو مچھلی ہے اس کے اندر خون تو تھوڑی سی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن یہ دم مسفوح نہیں ہوتا. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی ہے. قرآن مجید میں جب یہ کہا کہ خون حرام ہے تو آگے وضاحت کر دی کہ دم مسفوح یعنی جو آپ کی رگوں میں بہتا ہوا خون ہے، یہ چیز مچھلی میں نہیں ہوتی. آپ جب مچھلی لیتے ہیں تو کچھ خون کی علائشیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے کا دم مسفوح اس کے اندر نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے تلی ہے، اس میں بھی خون ہوتا ہے ایک طرح سے. جگر کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو خون محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ دم مسفوح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک اصول کا لحاظ رکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ مشقت کا باعث نہ بن جائے. یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے یا اس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تزکیہ تو کرنا ہی خون نکالنے کے لیے تھا، تو وہاں دم مسفوح موجود نہیں ہے. اب آپ نے ایگریشن نہیں کیا اس میں، تو اس وجہ سے اب دو صورتیں ہو گئیں. ایک اچھے مسلمان کا کام تو یہ کہ جب جال ڈالے تو اللہ ہی کا نام لے کے ڈالے، کیونکہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ یہاں آپ کی طرف سے کوئی ایگریشن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی جان لے لی گئی، ضرورت نہیں پڑی، تو اب یہ ضروری ہے کہ جب آپ اسے کھائیں یا بنانے لگیں تو تب اللہ کا نام لے لیں. اللہ کا نام تو لیا ہی جائے گا. یہ رعایت اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ عمل نہیں ہو رہا، یعنی اس طرح جان لینا جس میں آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت ہو کہ آپ چھری چلانے جا رہے ہیں تو خدا کا خوف کریں، یہ ضرورت یہاں نہیں ہے.
تو آپ جال پھینکتے وقت اللہ کا نام لے لیں, آپ اس کو کاٹتے وقت اللہ کا نام لے لیں, آپ اس کو کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیں, تو یہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے اس کے. رائٹ, اللہ کا نام بہرحال لینا چاہیے, یہاں بھی بہرحال لینا چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, پل صراط کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے تو جتنی اس کے ذیل کی روایتیں ہیں اب تک, جتنی کچھ تحقیق ان پر کی ہے, میرا احساس یہ ہے کہ وہ ایک تمثیل تھی دنیا کی زندگی کی. یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویا بیان کیے ہیں. یعنی ایسا ہوا بعض موقعوں کے اوپر کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو رویا میں آپ کو ایک تمثیل کے انداز میں دکھایا گیا. ٹھیک ہے, تو دنیا کی زندگی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ پل صراط ہی ہے. یعنی جس امتحان اور آزمائش میں ہم کو ڈالا گیا ہے, یہ اصل میں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اسی پر چلتے ہوئے آپ, اور اس چلنے کے دوران میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں لڑک جائیں گے. یعنی آپ کو شعور کی عمر سے لے کے موت کے دروازے پر دستک دینے تک سنبھل کے چلنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بازیگر ہوتے ہیں کہ جو ایک رسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ ذرا سا توازن بگڑ جائے گریں تو گے. نیچے آ جائیں گے. یہی صورت آپ کی دنیا کی زندگی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع کے اوپر گویا ایک تمثیل کے انداز میں کوئی رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم آخرت میں اٹھے ہیں اور وہاں اس طریقے سے رسی پر چلتے ہوئے یا تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے گزر رہے ہیں, کچھ نیچے جا رہے ہیں, کچھ پار اتر رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی کی یہ تمثیل ہے جو رویا میں آپ کو دکھائی گئی. اس کی کچھ آگے اور پیچھے کی چیزیں راویوں نے حذف کر دیں اور یہ خیال بن گیا کہ وہاں پر کوئی پل صراط ہوگا جس سے ہم کو گزرنا ہوگا. میں جو کچھ سمجھا وہ میں نے بیان کر دیا. اس کے علاوہ دوسری کوئی رائے اگر لوگ رکھتے ہیں تو رکھیں. ٹھیک ہے, ایک اور پریکٹیکل نوعیت کا ایک سوال ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ کچھ عرصے تک غائب ہو, گم ہو جائے, اور عدالت جو ہے وہ بیوی کے لیے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دے اور بعد میں شوہر مل جائے, تو کیا عدالت اپنا فیصلہ واپس لے گی یا وہ ایسے ہی طلاق ہی سمجھی جائے گی؟ اور دوسرا سوال اس کے ذیل میں یہ کہ عدالت کے تنسیخ کر دینے کے بعد اس بیوی نے دوسری کہیں شادی کر لی, پھر شوہر آ گیا, پہلا شوہر, تو اب کیا ہوگا؟ نہیں, بڑی واضح بات ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا, اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اگر وہ خاتون اسی طرح ہے, یعنی اس نے کوئی شادی نہیں کی, مرضی ہے ان کی نکاح کریں اور پھر میاں بھی بن جائے. اور اگر اس نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی ہوئی ہے تو اب وہاں سے طلاق ہوگی تو تب وہ شادی کر سکتی ہے. اگر طلاق نہیں ہے یا وہ راضی ہے وہاں پر تو یہ فیصلہ ہو گیا. یعنی اس محض شوہر کے آ جانے سے جو ایک فیصلہ نافذ ہو چکا ہے اسے واپس نہیں کیا جائے گا. وہ شوہر فیصلہ چیلنج نہیں کر سکتا قاضی کا؟ نہیں, تو قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی اسے بتائے گا کہ ہاں جناب موجود نہیں تھے, تو ایک عورت کو معلق تو نہیں رکھا جا سکتا. ایک حد تک کی مہلت دی جا سکتی تھی, وہ دینے کے بعد اب ختم ہو گیا معاملہ. چیلنج تو ہر آدمی کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب صورتحال کو دیکھا جائے گا نا. نہیں, اس میں اصل میں سوال جو ہے وہ یہ کہ بیدی ہی عقدۃ النکاح میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عقدہ ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں تھا نا, شوہر کے ہاتھ میں, قاضی کے ہاتھ میں کہاں سے آ یہ گیا؟ عام حالات کے لیے ہے, عام حالات کے لیے ہے. اسی کو آپ یوں دیکھیے کہ اگر ایک آدمی طلاق نہیں دیتا, عورت کو تنگ کرتا ہے, وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور دینے کے لیے آمادہ نہیں, اس میں بھی تو عدالت تنقیحی نکاح کرتی ہے. ٹھیک, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا طلاق دے دو, ایسے ہی عدالت بھی حکم دے دے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, وہ تو نبی تھے, وہ شارع تھے, وہ پیغمبر تھے, قاضی تو نہیں ہے نا پیغمبر. ہاں, لیکن یہ ہے کہ حضور کا تو حکم مانا جائے گا, سر تسلیم خم. اب آج کے زمانے میں عورت معلق بیٹھی رہے گی, تو اس میں قاضی کو پھر حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے. اصل میں یہ اس اصول پر ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر معاشرے کو آگے بڑھ کر معاملے کو ختم کرانا چاہیے. عدالتیں بھی پہلا کام یہی کرتی ہیں کہ اسی کو کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو, لیکن ایک آدمی نے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ تنگ کرے گا, زیادتی کرے گا, تو پھر تنسیخ نکاح اور چیز ہے اور طلاق دلوا دینا ایک اور چیز ہے. ٹھیک, تو تنسیخ نکاح کا حق عدالت کو لازماً دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی خاتون کو اس طرح معلق چھوڑ دیا جائے. تو جو بھی قانون آپ نے بنانا ہے, ظاہر ہے کوئی قاعدہ بنائیں گے نا کہ اتنی دیر انتظار کیا جائے گا, ایسے اعلان کیا جائے گا, ایسے اطلاع کی جائے گی. وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہاء نے بھی اس طرح کے قاعدے بنائے ہیں. جی, یہ قاعدے مصلحت پر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک, ایسے ہی آپ بھی بنائیں گے, اس کے تقاضے پورے ہو گئے, اب جو ہونا ہے وہ ہو گیا. تاہم وہ لوگ آپس کی رضامندی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, عدالت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں ان کا منافع جائز ہے, اور اگر جائز ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ یہ اس وقت جو ہماری حکومتیں قرض لیتی ہیں, جی, یہ قرض ہی ہے.
اس کے اوپر منفعت دیتی ہیں. اچھا اس میں چونکہ منفعت کا مطالبہ قرض دینے والا اس طرح نہیں کر رہا ہوتا, اس کی شرح بھی وہ اس طریقے سے نہیں طے کر رہا ہوتا, تو اس وجہ سے جو لوگ ضرورت مند ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے, ہماری حکومتوں کو بھی بہتر کرنا چاہیے, لیکن ضرورت مند فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عام لوگوں کو یا اصحاب تقویٰ کو یا ان کے حالات اچھے ہیں ان کو اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ بہرحال یہ سود ہی سے ایک ملتی جلتی صورت بن جاتی ہے. آپ محض اس بنیاد پر اس کو بالکل جائز نہیں کر سکتے کہ ادھر سے مطالبہ نہیں ہوا, لیکن ایک خواہش تو موجود ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو میں اس کو ہنیم مریا تو نہیں سمجھتا کہ استعمال کرنا چاہیے, لیکن ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہی میں نے لکھا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی بک کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام دین کی حیثیت سے کیا وہ سنت ہے, اور پھر اس سنت کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو لازم قرار دے دی گئیں تو وہ فرض بن گئیں, اور انہی سنت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ لازم نہیں تھیں, وہ نفل کا درجہ رکھتی ہیں. تو اب آپ نے جن سنتوں کا حوالہ دیا ہے ان میں ختنہ کی ایک سنت ہے, یہ سنت اپنے اصول کے لحاظ سے فرض کی حیثیت رکھتی ہے یا یہ آپ کے آپشن کے طور پر چھوڑ دیا گیا آپ کے اوپر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی علامت بن گئی ہے, یہ اس عہد کی علامت جس طرح کے قدیم صحیفوں میں ہم دیکھتے ہیں, لہذا ختنہ ہر مسلمان کو لازماً کرانا چاہیے, فرض ہے یہ. اچھا جی جاوید صاحب, ایک یہ سوال ہے کہ کیا ایک عورت مردوں کی امامت کر سکتی ہے نماز کے دوران؟ ہمارے ہاں جو روایت قائم ہوئی ہے, دیکھیے ہر مذہب میں, دین میں, اسی طرح معاشرے میں کچھ روایات قائم ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو روایت قائم ہے وہ یہ ہے کہ مرد عام طور پر امامت کراتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ قانون کے لحاظ سے کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے, اس لیے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو ایک محلے کی مسجد میں امام مقرر کیا تھا, تو اس وجہ سے امامت کرانا کوئی ناجائز نہیں ہے. روایت ہماری یہی ہے کہ مرد امامت کراتے ہیں اور عورتیں نماز پیچھے پڑھ لیتی ہیں. جاوید صاحب بس لاسٹ کوشچن ہے, لیکن یہ کوشچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ نے یہ بارہا کہا ہے کہ وہ جو ایک قرآن مجید میں اصول ایک بیان کیا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قرآن نے اسٹیپس بتائے ہیں, ان اسٹیپس میں ایک تادیب بھی ہے, آخری اسٹیپ ہے بے شک. تو وہ تادیب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو روح ہے اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اسلام جو ہے وہ مردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ تادیب بہرحال کچھ بھی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہلکی سی ہو چیز, تو وہ ہلکا ہونا یا تادیب کا ہلکا ہونا یا کم ہونا وہ ایک ریلیٹیو چیز ہے. وہ آپ کے نزدیک شاید ایک تھپڑ مار دینا ہوگا, کسی اور کے نزدیک کچھ اور ہوگا, تو وہ اسلام یہ کہہ نہیں رہا ہوگا, کچھ اور اس کا مدعا ہوگا. دیکھیے بات یہ کہ اسلام کی روح تو اسلام ہی بتائے گا نا کیا ہے. تو اسلام کی روح جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں سرکشی کبھی اختیار نہیں کرنا. یعنی سب سے بڑا جرم جو دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ سرکشی اور بغاوت ہے. سرکشی اور بغاوت اگر آپ معاشرے کے نظم کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ محاربہ ہے, اور آپ کو معلوم ہے اس کی کیا سزائیں تجویز کی. ٹھیک ہے, پہلے اسلام کی روح سمجھنی چاہیے. سرکشی اور بغاوت آپ والدین کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بن جائے گا. سرکشی اور بغاوت آپ استاد کے خلاف استعمال کرتے ہیں. سرکشی اور بغاوت آپ گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کے مقابلے میں استعمال کرتی ہے. تو سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کرنا یہ اسلام کی روح سے بہت بڑا جرم ہے. اس کے بعد وہ شخص قابل سزا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سرکشی اور بغاوت کبھی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. خاندان کے ادارے میں ماں اور باپ ہے, ماں کے مقابلے میں یہ کوئی مرد و عورت کا سوال نہیں ہے. جو نظم قائم کیا گیا ہے, یعنی جو خاندان کا نظم ہے, اس میں مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے, شوہر کو. ٹھیک ہے, خاندان کے نظم میں ماں باپ سربراہی کے مقام پر چلے جاتے ہیں. بالکل عورت ہو یا مرد کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا سے باپ رخصت ہو گیا ہے تو اب ماں ہی گویا سربراہ کی حیثیت سے تمام معاملات انجام دیتی ہے. ان سب کے مقابلے میں, یعنی جہاں جہاں یہ نظم قائم ہے, یہ استاد کے مقابلے میں, یہ والدین کے مقابلے میں, یہ ماں کے مقابلے میں, یہ شوہر کے مقابلے میں, یہ ریاست کے مقابلے میں, کسی جگہ پر بھی آپ اختلاف کریں, اپنی رائے دیں, اپنا نقطہ نظر بیان کریں, آپ تنقید کریں, آپ کو پورا حق ہے. لیکن سرکشی اور بغاوت اس نظم سے اختیار کرنا